نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد. مخلص مسلمان بھائیو السلام علیکم. اللہ رب العزت نے مومن موحد مسلمان آدمی دیاں کئی صفات اور کمالات بیان فرمائے ہیں. اور او اوصاف مومن اللہ دی لا ریب کتاب قرآن کلام اللہ نے بیان فرمائے. اے بھی اللہ کریم نے مومن نو بہت بڑا شرف نصیب فرمایا ہے کہ جس مومن دی صفتاں دا ضامن خود رب دا قرآن بن کے آیا ہے. شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال تعلق وابستگی اور نسبت پیدا کرنے دے بعد پھر امت مسلمہ دے اندر جداں افتراق اور اختلاف و انتشار پیدا ہو جائے تو سجے کھبے ویکھن دی ضرورت نہیں ہوندی.
فوراً مسلمان نو سمجھنا چاہیے ہے کہ مسلمان دے اندر اختلاف تاں ہی پیا ہے جدا اس نے رب دے قرآن نالو رخ تبدیل کر لیا. ورنہ جس مومن مسلمان موحد آدمی دی عزت اور عظمت دا خود رب دا قرآن ضامن ہوئے پھر کدی ایسی مسلمانہ دی جماعت دے اندر اختلاف نہیں پیدا ہو سکتا. اختلاف اس وقت پیدا ہوتا ہے جدا آدمی نسبت اے ظاہر کرے کہ میں سوڑے محمد پاک دی پاک شریعت تے ایمان لے آیا، میرا رسالت محمد الرسول اللہ تے ایمان ہے، کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو جس مومن دی عزت تے عظمت دا ضامن رب دا قرآن ہو جائے او مسلمان مر سکتا ہے، کدی اسے قرآن پاک دی مخالفت نہیں کر سکتا. اپنے ایمان نال دسو، ایک بندہ 302 دے کیس دے اندر پھس گیا ہے، ہن او دی جان تاں ہی بچنی ہے جدا 2 گواہ او دے حق شہادت دیون کے بندہ بے قصور ہے. انجے ہونا کہ نہیں ہونا؟ جڑی گل نظام عدالت دی ہے میں او پہ کر دا، جڑا اج کل چل رہا میں اس دی گل نہیں کر رہا. شرعن 2 گواہ 2 شاہد شہادت دیون کہ ساڈے اندر باہر دی حالت اللہ کھلا جاندا ہے، اسا بالکل سچی گواہی پہ دینے ہیں کہ اے بندہ قاتل. جس بندے نو اے یقین ہوئے کہ انہاں بندیاں نے گواہی دیونی تو میری جان بولو چھٹنی ہے، تے وہ بندہ وقت انہاں گواہاں نو کھلو کے بھوکے بکواس کرے تیری ایسی تیسی کیتی تے تیری ماں دی تے تیری بہن دی، تو وقت انجے سمجھو او اپنا سر پھانسی دے پھندے چ آپ پھسائندہ پہ ہے، گواہاں دا قصور. علامہ صاحب معذرت نال یہ خطبے دی فرمائش کریں گے سارے. چپ کر دے بہت اچھا سننا پڑھ. تو جس بندے نے اپنی جان نو محفوظ رکھنا چاہتا ہے او دے واسطے ضروری ہے کہ انہاں گواہاں نال بنا کے رکھے. انجے ہے کہ نہیں؟ اللہ بھی فرماتا ہے جے اپنی عزت تے عظمت نو برقرار رکھنا ہے تو سب تو وڈا تیرا گواہ میں رب دا قرآن بن کے جے جہنم دے پھندے کولو بچنا ہی تو تیرا گواہ میں رب نے قیامت تک بنایا تو صرف یہ قرآن پاک بنایا. تو جیڑا آدمی کلمہ پڑھدا ہے تو دعوت اس دا ہی ہوئی ہے کہ میں رب دے قرآن تے ایمان رکھ دا ہاں، صاحب قرآن محمد خیر الانام تے بھی ایمان رکھ دا. پھر ایسا آدمی کدی بھی کسی صورت دے اندر نہ سوڑے محبوب دا مخالف ہو سکتا ہے اور نہ ہی لا ریب تے بے عیب پاک کتاب قرآن کلام اللہ دا مخالف ہو سکتا ہے. تے جدہ ایک کلمہ پڑھنے والے انو آپس دے اندر گتھم گتھا ویکھو لڑائی دنگا فساد انتشار پا رہے ہوئے تو انجے سمجھا انہا یہودیاں دا ہوڑ قرآن نال تعلق ہو.
مومن مسلمان آدمی دیاں دو صفتاں اللہ دے قرآن دے بیان فرمائیاں۔ سب تو پہلی اس دی امتیازی صفت اے ہے کہ مومن دے دل چوں دنیا دا ڈر ختم ہو ویندا ہے تے ایک اللہ دا ڈر بھریا ویندا ہے۔ اس دے دل وچ خوف خدا ہوندا ہے اور کسے دا خوف و خطرہ کوئی نہیں ہوندا۔ دوسری اس دی صفت اے ہے کہ اس نو جتنا بھی ڈرایا جائے دھمکایا جائے مرعوب تے مغلوب کرنے دی کوشش کی جائے، جتنا قدر اس دے اوتے دباؤ اس بات دا ڈالیا جائے تاکہ اے بندہ اپنے ایمان نو اندر ہی رکھے باہر ظاہر نہ کرے۔ مومن دی خاصیت ہے کہ بجائے اس دے دبیون دے اس دے ایمان وچ اللہ ترقی اور پیدا فرما دیتا ہے۔ اس دی وجہ کیا ہے؟ ای ہو جائے کمال رکھن والے مومن آدمی دے بارے اللہ نے فرمایا کہ اس نو یہ ساری جرت ملی کتھوں ہے؟ اے دے اندروں ڈر ساری دنیا اندر نکلیا کیویں؟ اے کہیں دے پریشر دے تلے آندا کیوں نہیں؟ اے کوئی فولاد دا جسم رکھدا ہے؟ اے دا کنبا قبیلہ کوئی نہیں ہوندا؟ اے دے دھیاں پوتر بھیڑا بھیرا ساری برادری بھی ہے تے اے دے دل چو ساری دنیا دا ڈر نکلدا کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے پتہ ہے میں اصل مومن نو وظیفہ کیڑا سکھایا ہویا ہے، اور تسے تے وظیفے تے توید لیندے ہو نا، اے اللہ ہی مومن نو ایک وظیفہ دیتا ہے۔ اس دی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جدہ ہی ہو جیا موقع آوے نا مومن تے تو او دے منہ چو ایو نکلدا حسبن اللہ۔ کیا نکلدا ہے؟ حسبن اللہ، میری کانڈ تے ہاتھ رکھن والا وہ کلا ہی کافی ہے، مینوں کسے اور سہارے تے آسرے دی ضرورت نہیں ہے۔ نعم الوکیل تے جتھے کوئی میری عزت تے حملہ کرے سی میری عزت دی وکالت بھی خود رب آپ فرما چھوڑے سی۔ اللہ فرماتا اے وظیفہ میں دینا مومن آدمی نو کہ ہر حال ہر وقت ہر مرحلے دے اندر اس دے اندر وظیفہ ہوندہ ہے کہ مینوں اس تو علاوہ کسے اور دے سہارے دی ضرورت کوئی نہیں۔ کتنے کمال اللہ مومن دے دسے نا، ایک تو دے دل کائیں دا ڈر نہیں ہوتا، جتنا انہوں زیر پریشر کیتا جائے اتنا قدر اس دے ایمان وچ اللہ مضبوطی اور پیدا فرما دینا۔ تو جتھے ویکھو معاملہ ہوئے محمد دے دین تے شریعت دا تے اگلا کہ گل تا ٹھیک ہے پر کہ بابا گھروں نہ کاٹ چھوڑا ہے، گل تا ٹھیک ہے پر میری منگنی ادھے ہوئی ہوئی کیڑا پتہ ہو جواب ہی نہ دے چھوڑے۔ یہ سارے خوف و خطرے آندے نا، ڈر آندہ ہے نا، انہیں سمجھے آئے اے بندہ اللہ دی لسٹ لکھے ہو یا مسلمان نہیں۔ اگر میں پڑھا رب دا قرآن تے مانا کرا میں اپنی مرضی دا، یا مسئلہ ممبر رسول تے بہ کے میں جان کے کرا غلط تے بولنا جھوٹ، میں دعا پہ کردہ اللہ دا قرآن سامنے اللہ میری زبان ہی تھائی بند کر دے۔ یہ میں گل رب دے قرآن دی پہ کردہ ہاں تے جے تو کلمہ بھی محمد پاک دا پڑھ دا ہے سڑیندہ ہی مسلمان ہے
تو پھر کم از کم میرا حیا نہ کر، سوڑے محمد مصطفیٰ دا حیا کر، جس دا کلمہ پڑھے ہی اس دا حیا کر۔ پھر تینو کیڑی مجبوری ہے کہ تو کلمہ ہی پڑھنا ہے تے جھوٹ ہی بولنا ہے، حرام ہی کھاندا ہے؟ نہ تینو دھی دی عزت دا حیا ہے، نہ ہمسایہ دی دھیاں دا حیا ہے، تو انج زندگی جانور تے حیوان ہو کے گزار رہا ہے۔ پھر تینو کیڑی مجبوری ہے کہ محمد دا کلمہ پڑھنا ہے؟ تو بالکل نتر کے آکھا کر میں یہودیاں دا پتر ہاں، میں ہندوؤں دا ہاں، میں عیسائیاں دا ہاں، میں کھتریاں دا ہاں۔ تینو کسے نرڑ کے تا نہیں آکھا جو پڑھ کلمہ نہیں تا تینو اسا فیر مرے نے آئے، اپنی مرضی نال پڑھے ہی، یہ اپنی مرضی تے پسند نال پڑھے ہی تا اللہ فرماندہ وقت زندگی میں رب دی پسند علی گزارے سے تا جدہ میرے محمد دے دین نو پسند کر کے زندگی گزارے سے۔ سبحان اللہ۔ جی تو نہ پڑھے تو تینو کہ ہے بھئی تینو کسے کوئی کچھ آکھنا کوئی تکلیف نہیں۔ تو جی سوڑے محمد الرسول اللہ ڈال نسبت پیدا کیتی ہے تو لوگ تو آتے نے بندہ چنگیاں نال رل جائے نا تو اس ہوتے بھی اللہ چنگیائی دا رنگ چاڑ چھوڑا ہے۔ تے چنگا بندہ اگر گندیاں دی صحبت بہ جائے تو آخر کار نتیجہ گندگی دا ہی ظاہر ہوتا ہے، چنگیائی دا نہیں ہوتا۔ میرے محمد معصوم تو ود کے چنگا دنیا تے کیڑا حاصل، اور جو پیغمبر اجا بولن دا ارادہ فرمائیدہ ہے تے اللہ اتو آدھا کھلوے میرا سوڑا محمد مینو پہلے بول کے تے محمد دا تعارف کراوڑ دے۔ اللہ دا کھلوے قیل ہی یا رب، او لوگو اے جیڑا میرا محمد ہون بولن دی تیاریاں پیا کریں دا ہی نے، مینو اس محمد دے ہوٹھا دی قسم ہی لے، میں رب قسم چاہ کے آدھا پیا کہ اس میرے سجن دے ہوٹھا جو کدی بھول کے بھی جھوٹ نہیں نکلتا۔ تو اس پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے تے گھر کنجر نہ چاہے تو تیتھو وڈا خطری ہور کوڑ ہو سکتا ہے۔ خدا دے دین نو تماشا نہ بناؤ تو انو کسے کوئی نرڑ کے اسلام نہیں قبول کروایا، مرضی نال کیتا دے تے جی اپنی مرضی نال کیتا ہی دے تو ہون اللہ فرماتا ہے میرے محمد دے لڑ لگنا ہے ہی، ہون اتھے تیری مرضی نہیں چل رہی، ہون مرضی چل سی تو میری چل سی۔ میرے محمد دے نال رہنا ہی تا آداب او سکھنے پوسن جڑے محمد دے نال رل کے زندگی گزارا دے طریقے میں اللہ خود دسات ہوئے ہیں۔ اسے واسطے سوڑے محمد کریم دے اندر انہاں دی صحبت تے خدمت دے اندر جویں جویں لوگ آندے گئے انجے انجے اللہ دا قرآن سوڑے محمد دی محفل تے صحبت تے سنگت دے آداب بھی سکھائیں دا گیا۔ کدی فرمایا اور خیال کرے آئے نوے نوے جو آندے پے ہو تو انہوں میرے محمد دے آداب دا پتہ جو کوئی نہیں، خیال کرے اللہ تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ، خبردار میرا محمد پہ بلندہ ہوئے تو اس دی دوران گفتگو دے تو انہوں کسے نو اگو بولن دی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرا نبی توڑے رچ بیٹھا ہوئے تے آپس اچ بے کے کنہ چ کور پھور تے خسر پھسر گندیا رنالی نہ پکڑے آئے۔ خبردار اگر تو سائن چکیتا تے میرے محمد دی بے ادبی ہے تے میرے محمد دی بے ادبی کرنا ایسا گناہ ہے کہ ان تحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو انہوں پتہ ہی نہ لگ سی تے میں اللہ توڑے ایمان تے اعمال سب دے سب زائد برباد کر دے۔ اللہ نے آداب سکھائے، کیوں؟ اللہ فرماندہ ہے کوئی اسا تو انہوں مجبور تا کیتا کوئی نہیں، تو سا خود پسند کیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ اور جے میرے محبوب دی محفل چ آونا ہے تو زندگی ان گزارنی ہے جی طریقہ میں رب نے خود پسند فرمایا. وہ گلاں دی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لعنت کرو انہاں فرقیاں تے، کوئی فلانا ہے تے کوئی فلانا ہے تے کوئی فلانا ہے. یار صرف محمد سونے دی سونی زندگی نو پسند کرو جا. سونے محمد تو ود کے کوئی عظیم آئیڈیل ہو سکتا ہے دنیا تے؟ نہیں ہو سکتا. مومن نو اللہ کریم نے اے امتیاز اور شرف نصیب فرمایا ہے کہ ایمان جدا آندہ ہے لا الہ الا اللہ ہو، اچھا چا پڑھو محمد الرسول اللہ، تو سب تو پہلے مومن دے دل چوں دنیا دا خوف تے ڈر ختم ہو ویندا ہے. کیوں ہو ویندا ہے؟ کیونکہ او اقرار کیتی کھلوتا ہوندا ہے لا الہ، جدا اس جیسا کمالہ والا ہے کوئی نہ تو یقیناً میرا وال بھی ڈنگا کوئی کر سکدا کوئی نہیں. وقت اگر اس نو کوئی پریشر تلے لے آندا ہے اللہ فرماندا فخشوہم، انہوں ڈرائیندے تینوں اسا مسجد جو کٹ چھوڑے سائیں، اسا تینوں رشتہ کو نہیں دیونا. آج یہ کرتو ہے بھائی کل خانی نہ کیتی تو کل اسا تیری میت نو ہاتھ ہی نہیں لاونا، اسا تیرا جنازہ ہی کو نہیں پڑھنا، اسا تینوں دھروک کے تے باہر ساٹھ چھوڑے سائیں. جنہاں دی منینا ہے مڑ انہاں نو ملتانو سڑوا کے جنازہ پڑھوا لوے آئے. کدی کوئی دھمکی دیتی، کدی کوئی دھمکی دیتی. اللہ اللہ، ایک صحابی نو بھی انجے قوم نے دھمکی دیتی. جدو وقت شہید ہویا ہے سوڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ایمان لے آیا ہے، شہید ہویا ہے، ویکھیا ہے صحابہ نے اکھاں نال ویکھیا کہ یا رسول اللہ اے دے وجود چو پانی دے قطرے ٹم ٹم آ رہے ہیں. یہ دی کیا وجہ ہے؟ اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ نے فرشتیاں نو گھال کے میرے غلام نو غسل دی بات چھوڑے. مطلب کیا ہے؟ جے دنیا تے تیرے نال کوئی نہیں، اللہ نوریاں نو بھیج کے مومن دی کڑ تے تھاپڑے بنا چھوڑے. شرط ہے جو سنگت کئی نال ہوئے بولو. آج تو مسلمان دی اے حالت ہے، سفیل تے پائے ہوئے بھانڈے جے کرلی لگ پوے تے پلیٹا ونجن کھڑک تے مار رندہ جگر تے دل اپھل کئی تھائیں حالک تے اڑیا کھلوتا. حال وہ ہے ساڑھے گھر تا باہر لے وارا ہے. یہی تو مسلمان ہے. حسن والی گل نہیں، اپنی امانت دیانت نال دسو انجے ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہے؟ تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے کول قرآن ہو رہی تے ساڑھے کولوں اس وقت قرآن ہو رہے؟ بولو اس سج کا تبدیلی آ گئی ہوئے. تبدیلی جان دے ہو نا؟ تبدیلی اپنے پیو دے ہو تو ہون تو بول کے تبدیلی دا نام دا لئی سو. چلو خیر بارا او تبدیلی دی چاسوی چاہ لئی تھوڑی جی اس قرآن دی من کے اپنی زندگی چوی تبدیلی لا کے بیکھ وہاں تو رب کی بھی رنگ چڑھے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. ایک مومن آدمی جیندے اندر دے ایمان دیاں شہادتاں رب دا قرآن پیا دیندا ہے.
صحیح بات ہے جدہ قرآن پاک دا مطالعہ کریے نا تو ادو بندے دی ذاتی حیثیت بندہ ویکھے جو میں ہاں کیڑی شے تو ادو جیڑیاں عزتاں دیاں چادراں اللہ اس مومن دیاں قرآن وچ دسیاں ویکھ کے تو خدا دی قسم خوشی تو جگر پھٹن تے آ گیا آج تو میں سونے کپڑے پائی بیٹھے ہیں او وقت بھی آئی جو ایک چادر ہوتی ہے تو ایک چادر بھی صرف اے نہیں جو ایک بندہ استعمال کرے دو میاں بیویاں صحابی رسول وہ دی روٹین یہ ہوندی ہے بھی او جس وقت نماز دا ٹائم ہویا او چادر کر کے لپٹی کے تے سوڑے محمد پاک دے پیچھے آ کے نماز پڑھ لیندا جو سلام پھریا تے بھج پوندا ایک دے صحابی آکھے خیر تے ہی او کرما لیا آنا ہے نماز پڑھنا ہے تے مڑ دڑ کی لا کے گھر بھج ویندا رو کے آکھے لگا گھر میری گھر والی ہے چادر ہی کا ہے میں وہ چادر کر کے آنا محمد دے پیچھے نماز پڑھنا جلدی دوڑ کے سو جا تو اینا تاکہ ایہا چادر گھر والی میری کر کے تے باتو اوہا نماز پڑھ دی ہے ایک چادر نال گزارا پہ ہوتا ہے جتھے اے پوزیشن ہوئے مسلمان دی تا اللہ کیوں نہ آکھے اولئک هم المؤمنون حقا ہمیں رب ہوور دی قسم میرا محمد انہوں نے تے محمد تے ایمان پیدا کرنے دا حق ادا فرما چھوڑا نعرہ تکبیر اللہ صحابہ یہ ہو جائے ایماندار دیا صفتہ رب پہ بیان کریں دا ہو گیا خدا دی قسم ہے تیری میری سوچ ہی نہیں پڑ سکتی کہ یہ ہو جائے مومن نو اللہ نے عروج کی طرح نصیب فرمایا مگر ہون اسا کیا آتے ہیں جی او حالات ہوران ہون دے حالات اللہ دے بندیوں او حالات دے ویکتا 11 دن بھوکیاں وقت گزار لے دے یار تو ایک ڈنگ دی نہیں پہ برداشت کر سکتا تینوں رب اتنی نعمتہ دیتی ہے جتنا زیادہ رج گئے ہیں اتنا زیادہ ہی خدا رو بھوکر لگ گئے ہیں ان الناس قد جمعوا لکم لوگ کٹھے ہو کے آ گئے جمع ہو تو جان دے ہو جمع ہو گئے سارے محلے علی تے ساری برادری تے قوم دے نمبردار سردار چودھری مل کے آ گئے تے آکھن لگے جڑا تو کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جے اسے تے قائم رانے تول تو ساڑے شہر دے اندر رائے سکدا ایک پورا ٹھٹا ایک پاسے تے مومن بولو تو صحیح یار آخر لگے تینو اساں وارننگ دے بھینا آئے تینو اساں سمجھا بھینا آئے کھلوتے آئے ہون بھی وقت سنبھلوان جی اسے گلت کھلوتا رہ گئے نہ اسا تینو اتھے ران دینا ہے جے تو اسے زد تے قائم رہ گئے اسا تینو بالکل مکا چھوڑنا ہے تینو اسا قتل کر چھوڑنا ہے اسا پہلے تینو سمجھاوینا ہے کھلوتے ہیں پچھو تے نمبردار تے سردار تے چودھری تے بادشاہ نے تیرے ورانٹ گرفتاری بھی کر چھوڑے انہوں جان لیاں دھمکیاں بھی دن دے کھلوتے ہیں نال نالا دیر یہ اتھے راڑائی ترل مل کے گزارا کرنا ہے جوڑ
ساڈے نال چا پیدا کر تو ساڈے نال رلون اساں تیرے نال رلونے آئے تے جے انجے نکھر نکھر کے گلنا کرندہ رہ گیا والا ستینو اپنے شہر دے اندر ران دینا بھلو موندا ہے مومن جتھے ہی ہوئے نا حال چل پائی رکھنا روے مومن تے وقت ایمان دا اظہار نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے تے جڑا آکھے نا جو نہیں جتھے کوئی لگا پہ ہے انجھے سمجھو کہ جڑی فطرتی طور تے اللہ نے اس سچ غیرت دا قطرہ رکھیا آئی نا وہ غیرت ہی مردہ ہو گئی ہے اندازہ لگا کہ دی برادری دی جان دی دشمن بن گئی اللہ اتھے او کلا بندہ آئی ساری برادری تے قوم دی جان دی دشمن بن گئی وقت اس انہاں دے مطالبے من لا کے نہیں ایک نمبر دعا جے مطالبے نس ماننے تا کسے قلوان کے کوئی طویل تا نس چا لکھوایا کہ انج دا مینو طویل دیو تاکہ دشمن میرے گھر والمو کرن رستے چا اننے ہو جائے انہوں میرا گھر نظر نہ آئے اللہ جیویں جیویں انہوں ڈرائیں دے تے دھمکیں دے کھلوتے ہیں دست سئی اس دے اندر دی کیفیت کیا آئی اگو اللہ دا قرآن کیا فرماندا ہے فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا جیویں جیویں انہوں ڈرائیں دے گئے انہیں او دا ایمان میں اللہ وٹھائندہ گیا انہیں او دا رابطہ میرے نال وٹھنا گیا ہے کیونکہ میں رب دا وعدہ ہے اس دے روح وصابرون ورابطون جیڑا انج صبر نال کھلوندہ ہے جن دے دل چی انج رب وصر والا ہوندہ ہے یہ جائے مومن بندے دیوال حالت کے ہوں گی رابطون یہ جائے مومن دا ڈائریکٹ رابطہ کہیں دے نال ہوندہ ہے بولو کریم فرماندہ ہے جہاں انج میرے نال رابطہ پیدا ہو جائے والمینو رب وردی قسمی تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا اللہ فرماتا میں وہ تو دی کانڈ بھرن واسطے اپنے نوری فرشتے نو گھال چھوڑے دا او دے دل چوا تو دنیا دا خوف کیونکہ انہوں پتہ ہے جو اس جان دا مالک کون ہے میرے ایک ایک رونگٹے دا مالک کون ہے اللہ دی ذات ہے پھر جدا اس اللہ ایک بی بی نو پکڑ کے لے آئے او دا نو مولود بچہ دی چھاتی نہ لگا ہویا ظالمہ نے آکھیا جلدی کرے ایمان نو کٹ کے باہر سٹ نہیں تا تیرے اس سے معصوم بچے نو اسا بلدی بھٹی ساتھ چھوڑنا ہے ماما واسطے اے موقع بڑا اوکھا ہو رہا ہے بچہ کھا کے ظالمہ نے آکھیا کہ ایمان چھوڑ جے اپنی جان بچاوڑی ہے تو ایمان کڑ کے بیر سٹ
تے جے اس نو اندر رکھنا ہی تے جوان بھی تے تیری جان بھی بچ سکدی نہیں ہے۔ اور ایک گلا تاریخی نہیں ہے، ایک گلا رب دے قرآن دی ہے۔ انہاں آکھا جلدی کر، نال والے کھلوتے آنا مشیر وزیر وہ آکھن لگے انجے چمڑی کھلوتی ہے جھٹی مارنا ہے دے بال نو کھو کے تے تھوڑا یہ آگ دے نیڑے کرے سے نا آپے دا دل حل سی دماغ ٹکانے تے آوے سی خود بخود آکسی بھائی ٹھیک ہے میں نو وہ یارویں والے چنگے ہیں میں نو اس کلمے دی ضرورت ہے ہونی تھائیں سہم گئے خیر تھی نے کہ نہیں کھا کے تے نہیں آئے بیٹھے کر مالے تو بولے تو کرو سانو بھئیے رکھا مذہب نہیں چنگا لگدا جن دے وچ رونقاں ہوویں کوئی میلے شیلے بھی ہوویں تے چوندیاں سیویاں بھی ہوویں تے پھر میں کہ آدن حلوے دے فضائل انج بیان کرن حضرت اوری ویندے پیان انہاں جو لگی وڈی بھوک پچھو مریداں نو بھی بھوک وڈا ستایا انہاں پیر صاحب نو کہ حضرت جی آج کوئی کشفت وکھاؤ آنا آج کوئی کرامت وکھاؤ انہاں پوچھیا کہ ضرورت ہے انہاں کہ بھوک وڈی لگی ہوئی ہے پیر صاحب اوریا کہ حرامیوں ودے جنگل چا اتھو کدو ٹکر ملدا ہے انہاں مریداں کہ حضرت جے نہ ملدا ہوندا تے تانوں آکھر دی کیڑی ضرورت ہے تو صحیح کوئی کرامت وکھاونی حضرت کہ اچھا انجے ویندے جو پیا ہا کٹھے والی پہاڑی دے آٹھے جو ودا ہائی حضرت اوری آئے جلالچ انہاں کہ یا ایو الجبل او پہاڑ کن الحلوہ پہاڑ انہاں کہ او پہاڑ حلوہ ہوگا بس حضرت اوری این کیتا سارا پہاڑ کے بڑھ گیا تے پچھو حضرت اوراں نوی تے مریداں نوی بھوک لگی ہوئے انہاں مڑ چمچی تے پلیٹا کے کری انہاں وچے حلوے دے تھراک باہر چھوڑ مگر اے ویک اے حلوے پیچھے جان نہیں پہ دین دی ماں اے رب دے ایمان دیتے ہوئے دے جلوے پیچھے قربان بھی کرے دی دل لچ ایمان آیا کھلا ہے تے جان تے دشمن بڑے کھلا ہے اس وقت اللہ کریم فرماندہ ہے آخری پارے دی سورت دی آیت میں پہ پڑھ دا اللہ فرماتا اس نے ایمان کئی دے اتے لے آئی یؤمنو باللہ او دے دل جو وسن والا کانا اس نے دل دے اندر ایمان اس گلتا پیدا ہوا ہے کہ میری زندگی تے موت دا مالک کون ہے اور میں نو دھیاں تے پتر دیون والا کون ہے میں نو اجارن تے وساون والا کون ہے ذرہ ذرہ کائنات حکومت چلاون والا کون ہے وہ میری خوشیاں تے غمیاں دا مالک کون ہے دھیاں تے پتر دے کے تے لون والا کون ہے لہذا انہوں نے آکھر لگی یارو تسا میری جہان لے لو میرا جوان بھی لے لو مگر سن لو تے ہٹ کے وینا ہی کہیں دے کولو ہے اللہ انہاں کہا یار اسا تے انہوں رن سمجھے آئی اے تو بھائی اے دے پتھر تے پیر جمے کھلو اے نہیں ہلدی انہاں کہا یار اے انہی اتو تو کھلی کریں دی نے پہلے پھدو نہ چو اور سٹو ویچ انہاں جو ہی سٹیا توجہ ہے جی تے چور اودا جہنم نما بھٹی اچ کیوں ویندا پیا ہے
او دا قصور کیا ہے؟ اندر کیسا کھلی ہے؟ بولو تو صحیح یار، کیسا اندر کھلی ہے؟ تے مومن دی امتیازی صفت ہے کہ اس دے دل وچ دنیا دا ڈر نہیں ہوتا، بلکہ کئی دا ڈر ہوتا ہے؟ اللہ دا ڈر۔ اپنی امانت دیانت نال دسو جی انج دیاں صفتاں والا مومن مسلمان ہوئے تو نہ تویز لکھن والے پاکستان وچ راسن تے نہ لون والے راسن حسن تو معلوم ہویا دیون والے پکا کھٹا بے ایمان تے لون والا ہی ہوں نہیں بلندے بھاویں بدھی بیٹھے ہو سن بالکل بے ایمان ایسے جی ایمان میں پہلے آکھے میں نشانی لگا کے رکھی ہے یہ میں توڑے سامنے میں قرآن دی آیت پہ کردہ ہاں سورت آل عمران ہے اس دی آیت نمبر ہے غالباً 173 ہے اس کا ترجمہ کر کے دیکھ اگر میں مانا کیتا ہوئے غلط میرے ہوتے خدا دیا لانتا ہوئے تو بے شک بریلویہ دا لکھو ترجمہ اللہ قرآن چاہ غیر مقلدہ اللہ چاہ شیعہ اللہ چاہ جس دا مرضی آندائی قرآن دی آیت دا ترجمہ دیکھ اللہ مومن دا پیدا سیندہ ہے مومن دے دل لکھ سوا خوف خدا آ سکتا ہی نہیں ہے مومن ہمیشہ جیوے دبایا جاندہ ہے او دا فضا دا ہم ایمانا اس دا رابطہ اور رب نال جڑتا ہوئیتا ہے کیونکہ مومن نو رب وظیفہ ہی ہو دیتا ہے جتھے ہی موقع آوی نعرہ ماریا کر حسبن اللہ میری کانتے ہاتھ رکھڑا لکھوڑے اللہ دی ذات ہے اللہ جدا مومن نو ایک طریقہ سکھایا ہے تویز کیوں نے سکھائے پھوکے تے منتر کیوں نے سکھائے معلوم ہوندہ ہے ایک تویز تے پھوکے اے ہندوہ دے حصے چہن تے وظیفہ قرآن اللہ رب نے مومن دے حصے فرما چاہے تو سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی مسلمانہ دے حصے چ وظیفے کیسا ہے تے تویز ہندوؤں دے چاکھو مسلمانہ نو اللہ وظیفہ نہیں دیتا خیر بہرحال انہاں آکھے انہیں اتو مضبوط ہوئی کھلوتی ہے دے چھوار نو سٹ ہوئے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات مومنانوں تے مومنات عورتانوں فتنوا ان ظالموں نے وڈی وڈیاں ازمائشاں دے اندر مبتلا کیتا بڑے بڑے چکھروں ناگیاں زندگیاں دے اندر آئے توجہ ہے نا اللہ فرماندہ ہے جیوے جیوے انہاں دے اتے مصائب و علام ود دے جا رہے فزادہم ایمانا انہاں دا ایمان اور مضبوط ہوندہ گیا ہے انہاں دا جوڑ تے تعلق پیدا ہوندہ گیا ہے مطلب کیا ہے مومن مصیبت تے ازمائشاں دے اندر آئے او دا جوڑ کئی دے نال پیدا ہوئیدہ ہے تے بے ایمان تے مصیبت آنے اے تلویاں نال جوڑ ودا جڑے دا ہوندہ ہے ساڑھے نال رلہ تے تو تروئی سے ساڑھے حضرت دے ہتھا تے بیعت کر لے تے تروئی سے ساڑھے حضرت رد کتے نواتا تروئی سے مگر اللہ فرماتا ہے مومن بندہ دنیا تے کوئی سہارے تے جوڑ نہیں تلاش کرے دا کیونکہ ایمان دی بنیاد بھی تعلق باللہ تے ہوندی ہے اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا ہے من یعتصم باللہ فقد ہدی الى صراط المستقیم اللہ فرماندہ ہے کہ ستے پہ ہو
کرما لے میرا تیل پہ نکل رہا ہے تو اکھی نوٹ کے سارا ضائع کرے دے پہ تو سے شکر کیتا ہے بے آئے جٹا کے ماحول جلسو ہے چلو پٹھے چھٹے وڈن تو جان چھوٹی نہ جائے بڑے خوش نصیب ہو یہ او لوگ آئے بیٹھے جنہاں نو اللہ خود چھک کے پسند کر کے اتھے بہا کے تے اپنا قرآن پہ سنو دی توفیق دیتا انہیں نہیں آئے بیٹھے یہ تو انہوں کون لے آئے تھے یہ اللہ توفیق نصیب فرمائی تو پھر اپنے آئے انہوں سائیں کے ضائع نہ برباد نہ کرو تھوڑا یہ جاگ کے بہو ہو سکتا ہے رب دی رحمت دی کئی کری ڈھوے تے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گناہگار تو سارے ہویا سے من یعتصم باللہ اللہ فرماتا انہیں سمجھو مومن کہیں دے نال چمبڑ ویندے باللہ کہیں دے نال تعلق ہو ویندے اعتصام جوڑ ویندے تعلق رب نال پیدا ویندے انہوں دا تعلق اجتا ڈٹھیاں چیزاں نال بندے دا تعلق نہیں جڑدا جتنا مومن دا آن ڈٹھے نال تعلق جڑ ویندہ ہے جدہ او دے پترنوں اگ دے اندر پہ سٹے دے اللہ تو کر اللہ کریم فرماندہ میرا سوڑا محمد اے کوئی موسیٰ دی ماں تنہ ہے کہ او دے دل نو میں اللہ نے اپنی موٹھے جو قابو کر لیا توجہ کرے آئے او دے موسیٰ دی ماں دا دل ادے ایک معصوم بچی دی ماں مومنہ دا دل اللہ کریم فرمائندہ ہے اتھے جدہ موسیٰ دی ماں موسیٰ علیہ السلام نو صندوق دے اندر بند کر کے دریا دے حوالے پئی کرے دیا ہے میں اللہ نے کیا کیتا وربطنا اپنی مٹھے قابو کر لیا یہ ماں تا دل میں اپنی قدرت دیا مٹھا وچ قابو نہ کرنا خطرہ ہاں کہ ماں تا دل پھٹ کے ٹکڑے نہ ہو گا کیونکہ آنشاندہ بھار جو میں انہیں سر تے جوایا ہے تو شاعر آتا ہے ماشاءاللہ یار لین میرے خیال تھڑک دی پہ اصل شاعران دیر نہیں سے ویدے قرآن علیہ پاس ویدے اللہ کریم نے اس نے دل نو اپنی مٹھ دی اندر قابو کر لیا ہے تے وہ تو کھو دیا مرضیاں بڑھ جاوے پانی دے اندر لڑواوی چھڑے دائے والو اس پتروں والو دشمن دے گھر پہنچاوی چھڑے دائے والو اس دشمن دے گھر چوما سورنو بچاوی چھڑے دائے والو سگواں بچہ ماں دی چھاتی نال لبھاوی چھڑے دائے والو دشمن کو لو خرچے کروا کے موسیٰ نو جوان بھی کرا چھڑے دائے والو نو نبوت رسالتا سہرات چولا پوا کے دشمن دا یعنی فیرون دا سر کٹواوی چھوڑے دا بے نیاز حضاب خدا سائدی کہے بھیت نہ اس دا پایا دیکھے نوح پتر کنان جہاں میں تجربہ کیتا ہے بقیدہ یہ جڑا نا یار گناہگار ہی نہ ہو جاواں میں ویک تجربہ کیتا ہے بے میں جتنا ٹیل لا کے قرآن پڑھیا کہیں دا سیر نہیں ہلیا بس تھوڑا جی دوڑا آکھے یہ سارے کملے ہو
اللہ اللہ خیر بہرحال وہ موسیٰ دی ماں تا ہے ہی نہیں، یہ ہے عام مومنہ عورت، مگر ویکھ لو میں تانوں پہلے دسیا ہے جس دے دل وچ خوف خدا ہوئے اور پھر جتنا بھی انہوں دبایا جائے اس دا ایمان ہور ودھدا ہے۔ اس تو وڈا شرف کے ہو سکتا ہے کہ لکھاں سال پہلے وہ گزر چکی ہے مگر او دے ایمان دی شہادت تک قیامت توڑی رب دا قرآن دے اندر آئے رہی سی۔ اس تو وڈی عزت بندے نو ہور کیا مل سکتی ہے۔ خیر بہرحال جس وقت انہاں سب چھوڑیا ہو دے پتر نو اندر، ہون ایک کھلی آئی اتے کنارے تے پھٹاکے پھٹوکے لکڑیاں بازے جس وقت آگ لگ دی ہیں تو ویچ پھٹاکا پھٹوکا نکل ویندہ ہے۔ اس ماں سمجھیا بھئی بس میرا پتر وہ دیتے ہڈیاں ہی سڑ گئی ہو رہی ہے، بھٹھی جو چل دی پئی ہے تے اگو جان معصوم دے۔ اللہ جس وقت انہوں نے سٹے اللہ دا بھی وعدہ ہے جیڑا ساڑی کانڈ بھری کھلوتا ہوئے او دی کانڈ اسوی لگن دیں دے، بولو تے جے او دی کانڈ لوا چھوڑائے تولا حسبون اللہ و نعم الوکیل دا وظیفہ دیتے دا فیدہ کوئی نہ ہویا۔ جوئی انہوں دے پتنو بھٹی نما جہنم نما بھٹی دے اندر سٹیا ہے، اس وقت اس نو بھی ایو خیال آیا میں او کیوں نہ نارا مارا جدا ابراہیم خلیل اللہ نو بھٹی دے اندر سٹیا جا رہا ہے تے جبرائیل امین آکے کھلاتا ہے اللہ کا حاجت میں نوریاں دا سردار غلام حاضر دسو جناب میرے وسا کوئی دھندا ہوئے تنوری نوکر غلام حاضر۔ ہائے 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 ابراہیم خلیل اللہ نو جبرائیل نوریاں دا سردار ہے کہ نہیں، مگر اس قوت ایمان تے غیرت ایمان دی وجہ تو جبرائیل امین آن کیا تا کھلوتا ہے میرے وسا کوئی دھندا ہوئے تا نوکر حاضر ہے، مگر اگو اس نے بھی کیا کیا ہے یہ تیرے نال دھندے ہوں دے تاول او دی کن سیان کے کپڑے لا کے دیوان دی کری ضرورت آئی گھروں بے گھروں ہوان دی کری ضرورت ہے۔ آخری وظیفہ ابراہیم خلیل اللہ دی زبان مبارکہ جو کہڑا نکلے آگئے جدہ پیگورے نو جھوٹا دے کے منجیک نو ہلایا گیا ہے تاکہ دورو چاو کے ابراہیم بچی دے اندر ون کے دے۔ اس وقت ابراہیم نے اپنا وظیفہ کیڑا پڑیا حسبی اللہ، یہ وظیفہ اس بی بی نو یاد آیا ہے جے او وظیفہ پڑے تو او دے واسطے بھی اللہ اگنوں گلزار بڑا چھوڑے دا ہے، لہذا جدائے معصوم اگ دی اندر پہ ڈھاندا ادو مارو رو کے کھلیا دی ہوئے کہ میرے پتر لکھا قربان ہو جاوے مینوں کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر روندی متائی کھلیا اللہ آج قبر چٹوں دے سامنے مومن دے سر نو نیوا کرا چھوڑے ہوئی تا کتے بھوکن والے کھیرو دے متا مینوں کوئی انجنا کھے پنجا نو من لوے آت جان چھوٹ جاوے چودہ نو ساڑ چمارے آت جان چھوٹ جاوے اللہ میری جان بھی قربان ہو جائے مگر تائیان دکھے دی شکایت مومنہ عورت برداشت نہیں کر سکتی جویں تو مینوں پترو دیتا ہو جڑے طریقے نال تو سونا طریقہ ویکھیا ہے اس طریقے نال تو میرا پتر لے لیا ہے، مینوں اس چیز دا غم کوئی نہیں ہے مگر اللہ ساڑی کڈ نہ لگن دے حسبی اللہ فرماندا ہے جنہاں دے دل دے اندر
وسن والا کون ہوئے ایو کھلی نارا مرے دی ہوئی تے اندروں اس پٹھی تے آواز آئی ہے تو ڈرامہ در کے اینا رست گلزار خلیل آواز آئی ہے اے میری امنی رو نہیں پریشان اتو تا لمبا پیا نکل دیا ہے وچو اللہ نے باب ابراہیم اللہ باغ بڑا چھوڑے آئی جلدی جلدی اندرات چھال مار میں نو بھوک سدایا ہویا تے دودھ پلا دے اللہ کریم فرمائدہ ہے جنہیں جنہیں مومن دوتے پریشل دیا دان دے انہیں مومن دا تعلق کہیں دے نال جڑوئیدہ ہے وہ کبھی دنیا کو لو نہیں ڈردا وہ دا ایمان سبا کے دینا ہے ایک ساتھ مالک کون ہے تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرندہ ہے مومن بولو تے جی تویزاں لے در ونجے آگو آکھے نا اے تدی آڑا ہی نہیں حضرت اللہ دا تویز لکھڑ دا وہ تا اتوار نو دین دے ہوندے تو مر گئی آئی نا شودی ہون نہیں بولیں دے مگر اے رب دا کمال ہے اللہ دا میں پہلے دروازے تے لکھ چھوڑیا اجیبو دعوت الدائے اذا دان او جدنی اوے آئے جتھے ہی ہوئے آئے جیڑے حال چ ہوئے آئے جیڑی جگہ تے ہوو جیڑے ٹائم ہوو جس ٹائم توڑا دل کرے تسا صرف ارادہ کرے آئے چاہ میں توڑے سڈن تو پہلے جی کرنی شروع کر پڑے سا اجیبو میں رب تو نو جی نال ویلکم کرے سا ایہو جیا شہنشاہ جدا وستے نال دا کوئی نہیں مت ایہو جائے نالو تعلق توڑ کے زندگی بسر کرنا یہ کسے مشرک بے دین دا کم ہو سکتا ہے رب تے ایمان رکھن والے دا اے ایمان تے عقیدہ میں پہلے سمجھایا ہے کہ دو کمال امتیازی مسلمان دے اللہ نے دسے او دے دل جو ہمیشہ ڈر کہیں دا ہوتا ہے انہوں پتہ ہے لا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا موت حیات دا مالک کون ہے مرنے دے بعد دوبارہ میں نے زندہ کر کے اٹھاونا اللہ کون ہے انہوں پتہ ہے کہ جے میرے تے مصیبت آونی ہے سکھ آونا ہے دکھ آونا ہے حزن آونا ہے ملال آونا ہے مسائب آونے ہیں آلام آونے ہیں میرے نال جھگڑے ہو رہے ہیں میرے دھیاں پتر میرے نالوں نکھلنے ہیں ساری دنیا چھوڑ جامنا ہے یہ اس کی مرضی تو ہو سکتا ہی نہیں ہے جدا او ذات خود فرما دی ہے ما تسکت من ورقت الا یعلمها ایک سکا پتر جتھے ڈھاندا ہے جیڑے وقت ڈھاندا ہے جیڑا زمین دے خطے تے ڈھاندا ہے یعلمها اس دی ایک حرکت دا علم رکھنا اللہ کون ہے جدا ایک پتر ہو دے علم تو بہر نہیں ہو سکتا تے جس نو اس اپنی قدرت دے دو ہاتھ نال بنایا ہے اس دا مکمل علم کیوں نہیں رکھنا مندے ہو کہ نہیں تویز لائسو مسلمان نال وعدہ کرو منافقہ نہ کرو ڈرو نہیں ڈرو شرو کوئی نہ جے ڈرن والی گل ہونے تو اپنے ایمان نال دسو آج میں اتھے بیٹھا ہونا ہے میں راج نے ٹنگیا کھلوتا ہوا اور جتھے سجن ہوندے نے اتھے دشمنی ہوندے نے جتھے کالے وال ہوندے نے اتھے چٹے بھی نال ہوندے اور میرا پوتر میں تو کرا لے دم بھی او ہوندا ہے جڑا دم شریعت دے مطابق ہوئے الفاظ شریع ہوئے غیر شریع اور ایک کو گیا بیٹھا ہوئے میاں فلانا بندہ تا ادھے سر دی پیڑ دا بڑا ایک ٹیک دم کریں دا بیٹھا تو دم کریں دا مگر وہ ویچ کے بیٹھا پڑتا یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس یہی تو کیا بیٹھا کریں دا میں اس وجہ تو اس دم دی وضاحت کیتی ہے بے الفاظ بھی شریعت محمد الرسول اللہ دے مطابق ہوئے غیر شریع الفاظ کفریہ الفاظ نہ ہوئے
قرآن پاک دی آیات چ پڑھو، قرآن پاک دی کئی سورت چ پڑھو، یا دعائے معصورہ یعنی او دعائی جڑیاں محمد رسول اللہ نے پڑھ کے سنایا ہیں، لکھایا ہیں، سمجھایا ہیں، او دعائیں پڑھ کے دم کرو جتھے محمد دی شریعت کے مطابق کم کرے سو خدا دی قسم ہے اس سے اللہ شفا ضرور پیدا فرما دے، کیونکہ قرآن سارا کے بڑے ہیں، بول لو تو صحیح، شفا ہے، مگر اینو گھول کے پیون نال شفا نہیں، طریقہ وہ اپناؤ جڑا محمد رسول اللہ نو خود اللہ نے سکھایا، انہیں کرے سو او یار دم بشک کراؤ دروہی نے تویزہ دو کھلو رہا، اس سے توڑی عزت دے نقصان ہے، توڑے مال دے نقصان ہے، تے توڑے بولو تویزہ آلے ڈبل ڈاکو ہی نے، اے مال دے ڈاکو، عزت دے ڈاکو تے ایمان دے ڈاکو، اے ساڑیاں دھیاں بھینا، اے ساڑیاں دھیاں جڑیاں چوری چوری خاون تو لوگ کے گئیاں کھلوتی ہیں دے میں آنا تویج اے بس میری موٹھے چاہ ونجے آ کر مالا میں ادھا پوچھل جی دے مروڑا آئے ادھا ہی مروڑیندہ جائے اے زیادہ وان کے تویز آلے دی دکانہ کون آباد کرے دیا بول لو نا او جنہاں دی وہیں دیئے نے ہو تا بول لو نا کرما لے ہو جے اے اتھوں بے حیائیاں جنم لیں دیا تائیں اللہ نے انہاں عورتانو حکم فرمایا جنہاں عورتہ دی عصمت تے عزت دیاں چادرہ اللہ عرش بریت اللہ دے فرمایا یا نساء النبی او میرے نبی دیا گھر والیا توڑی عزت تے عظمت تو اتنی بلندے کہ لستن کا احد من النساء ساری کائنات دیاں عورتاں ایک پاسے کھلوتیاں ہوویں تے ادو ایک کل ہی میرے محمد پاک دی پاک عائشہ کھلوتی ہوئے تے وقت کوئی میں رب کو لو پوچھے جو اے ساری کائنات علیہ دیاں شانہ رل جاوے نا انہاں دیاں زیادہ ہو سن یا محمد دی گھر علی عائشہ دی زیادہ ہو سی فیصل کون ہوئے دنیا دا کوئی نہ ہوئے اندر باہر دا کالا خبیث بلکہ فیصل کون ہوئے اللہ ہوئے اللہ فرمادا کو میتھو پوچھے اللہ یہ ساری کائنات دیا عورتہ وچے صدیقہ بھی ہیں ولیہ بھی ہیں طاہرہ بھی ہیں ساریاں پاک دامنا عورتہ ہیں اللہ انہاں دیا شانہ ہلائیاں جا تے ادو کلی عائشہ صدیق دی بیٹی صدیقہ کھلی ہے کیا اس دی شان زیادہ ہے یا انہاں دی زیادہ ہے اللہ دا انہاں دوہاں پارٹیاں نو شانہ میں دیتیاں انہاں دوہاں نو عزتہ دے برکہ میں دیتیں میں تو پوچھو جو سب تو عزت تے عظمت کئی دی زیادہ ہے لستن کا احد من النساء ساری کائنات دیا عورتہ رل کے بھی آ جاویں تو بھی میرے محمد دی عائشہ نے دوپٹے نال بھی کوئی نہیں میرے ساتھ تے انہاں ازواج نو اللہ دا کرنا فی بیوت کننا کتھے راڑا ہی لے گھر چ راڑا ہی لے کرنا فی بیوت کننا گھر لوے آئے اے جدہ تو دلت بے حیا بڑھنا ہے او دیاں وانگاں ڈھلیاں کرے نا ہے تو انہوں پتہ ہی نہیں ہوندہ تو او پھر اردو ہو کے آئی کھلوتی ہو دی ہے ایک کیتا ہے یا میں جو تینوں دیتا 500 روپیہ کدے کیتا ہے نیت موانتے جو لے آوا اپنا کو تماکو دا سو بھی لے آوا او دیو کرما لیا او وقت جدو ہو لپو سی اے تمور تیرے چھوار واسے تمیز نہیں لائے کہ آئی کھلوتی سوپ بھی گیا تے گھیو بھی بولو تے اے بھی کوئی پاک نہیں جو بیچاری 500 نالی صرف تویز لے آئی اسی اے بھی پاک تو مطلب کیا ہے عزت ہی گئی مال ہی گیا تے اندروں ایمان ایک رب تے یقین رکھ تے تائیں پیدا ہو سیا جدا اے دو صفتہ تیرے اندر آ سکتا جدا تیرے دل لچ ڈر صرف کہندہ ہو سی کسے دے پریشر تلے نہ آسے کوئی تکلیف آسی تاوی ایمان تیرا ودھدا وی سی اللہ فرمائدہ انہا دوہاں صفتانو حاصل کر لئی وظیفہ ہی کو ہی حسب اللہ نعرہ مار کے آکھیا کر میں نو کسے چیزیں موئے سہارے دی ضرورت نہیں میری کانتے ہاتھ رکھن والا کلہ کافی کون ہے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملے